اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ والدین کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے آج کے دور کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ والدین کی نفسیاتی حالت کا، ان کے جذبات اور احساسات کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ کہہ سکتی ہوں اس معاشرے میں والدین کے جذبات اور احساسات کا قتل عام ہو رہا ہے۔ خدا فراموش معاشروں میں یہ قتل عام ہو تو ہم کہتے ہیں انہیں خدا کی نشانیاں یاد نہیں، خدا کے احکامات کا پتہ نہیں، لیکن خدا پرست معاشروں میں والدین کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ ان کے لیے کیسی جگہیں تلاش کی جاتی ہیں؟ جو کمرہ کسی کو پسند نہ آئے، جہاں کوئی سہولت موجود نہ ہو، وہاں والدین کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اب یہ تو بوڑھے ہو گئے، جو چیز جتنی نازک ہو جاتی ہے اتنی زیادہ توجہ چاہتی ہے۔ دیکھیں شیشے کے گلاس کی کیئر کسی دھات کے بنے ہوئے برتن کے مقابلے میں زیادہ کی جاتی ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہو تو کانچ کی بنی ہوئی چیزوں، ٹوٹنے والی چیزوں کے اوپر لکھا جاتا ہے ہینڈل وتھ کیئر۔ گلاس کے لیے بڑھاپے میں بھی انسان نازک ہو جاتا ہے، ان والدین کے لیے کیوں نہیں لکھا جاتا ہینڈل وتھ کیئر؟ ان کو محبت چاہیے، ان کو توجہ چاہیے، ان کو وقت چاہیے، ان کو صرف دوا نہیں چاہیے، ان کو ویسی توجہ چاہیے جیسے توجہ وہ بچپن میں دیا کرتے تھے۔ ان کو اپنا وہی بچہ چاہیے، لیکن وہ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو کیسا ہو جاتا ہے؟ والدین کی خدمت میں اپنی جنت کو تلاش نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ اگر جنت تلاش کرنی ہے تو ان قدموں سے تلاش کرو، ان کی خدمت سے تلاش کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا کون سب سے زیادہ حقدار ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ پھر اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ۔ یہ درجہ بندی ہے، جس نے دکھ زیادہ اٹھایا، تکلیف زیادہ اٹھائی، محنت زیادہ کی، اس کا درجہ بڑا ہے۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے یقیناً تم پر ماؤں کی نافرمانی اور بیٹیوں کو زندہ کاٹ دینا حرام قرار دیا ہے۔ جو لوگ سور کو حرام سمجھتے ہیں، جو خون پینے کو حرام سمجھتے ہیں، جو سود کھانے کو حرام سمجھتے ہیں، جو مردار کو حرام سمجھتے ہیں، وہ ماں کی نافرمانی کو حرام خیال کیوں نہیں کرتے؟ ماں کی نافرمانی بھی ایسے ہی حرام ہے۔ ایک ہی مقام ہے جہاں پر ماں کی بات نہ مانی جائے تو پکڑ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دے، مطلب حجاب سے روکے، غیر مردوں کے سامنے آنے کو کہے، حرام کھانے کی ترغیب دے، اللہ کے راستے پر جانے سے روکے، تب وہ بات نہیں مانی جائے گی۔ ماں اگر خدا کے راستے سے نہیں روکتی تو ایسی صورت میں اس کی خدمت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا ضروری ہے اور اس کی نافرمانی حرام ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی، جن میں سے 2 باتیں یہ ہیں: تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تمہیں مار ڈالا جائے، تمہیں مار ڈالا جائے۔ ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ وہ تمہیں حکم دیں کہ تم اپنی بیوی بچوں اور مال و دولت کو چھوڑ دو۔ یعنی ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، ان کی خدمت گزاری کرنا ایک انسان کی انسانیت کا ثبوت ہے۔ قرآن کریم میں والدین کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ آپ نے ان کی کیسے خدمت کرنی ہے، اور پھر حدیث نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ چلتا ہے ان کی خدمت کا معیار کیا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق آپ کو حکم دیتے ہیں، انہی کی فرما برداری کے مطابق، تو ان کی نافرمانی کرنا حرام ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اکساتے ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اگرچہ خدا کی نافرمانی والا کام نہیں کرنا۔ کچھ اور روایات سے بھی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیٹا اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا سوائے اس صورت کے اپنے باپ کو کسی کا غلام پائے، پھر اسے خرید کر آزاد کر دے۔ آج ہم یہی اس بات کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اگر وہ زندہ نہیں تو ان کے لیے صدقہ خیرات کریں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر فائز فرمائے، آمین یا رب العالمین۔